السلام علیکم ناظرین۔ آج بہت ساری خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ کل جو ہے سری لنکا میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا کرکٹ کا، وہ پاکستان نے جو ہے وہ 4 وکٹ سے جیت لیا، جس سے پاکستان میں کرکٹ لورز جو ہیں، کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے نوجوان اور لوگ، ان سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بہت اچھی رہی۔ نوجوان جو بیٹسمین ہیں سعود شکیل، انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی۔ اسی طرح امام الحق نے جو ہے 50 رن بنائے۔ بالرز کی کارکردگی بہت اچھی رہی، جس وجہ سے پاکستان جو ہے یہ فتح سے ہمکنار ہوا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہے۔ خوشیاں تو جو ہے کل بھی منائی گئیں اور سیاسی محاذ پر بھی منائی گئیں کل، کیونکہ کل جو ہے نیب عدالت نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ایک جو ہے منی لانڈرنگ کیس میں بری قرار دے دیا، اور نیب کے باہر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز تھے، عہدیدار تھے، وہ سب جمع تھے۔ انہوں نے جو ہے اس خوشی میں جو ہے بہت ساری جو ہے مٹھائی تقسیم کی اور آپس میں جو ہے نا خوشی کا اظہار کیا۔ یہ اس فیصلے میں جو ہے نا لکھا گیا کہ یہ بالکل جعلی اور جھوٹا کیس تھا۔ انفیکٹ پاکستان میں یہ ایسی ریت بن گئی ہے کہ جب کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو اپنے مخالفین پر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات جو ہے بنا کر جو ہے اس کو جو ہے نا لیڈرز کو جو ہے رہنماؤں کو پھنسا دیتی ہے، تاکہ وہ جو ہے فٹ بال کی طرح جو ہے نا لڑکھڑاتے رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے آج کل عمران خان صاحب پر جو ہے نا وہ وقت آیا ہوا ہے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب کی جو ہے حکومت تھی تحریک انصاف کی، تو انہوں نے یہ مقدمات جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر جو بنائے، یہ ان کے وزراء نے بنائے، اور یہ بالکل جعلی، جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا جب کوئی چیز آپ کو نظر نہ آئے کہ ان پہ کوئی جو ہے نا الزام نہیں لگ سکتا، کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، تو جو ہے نا ایک چیز ملی ہوئی کہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ پیسہ کہاں سے آیا، آپ جو ہے یا پیسہ جو ہے انگلینڈ گئے تھے، آپ ساتھ میں پیسے لے کر گئے تھے، اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ۔ تو جو ہے نیب نے جب دیکھا سنا اور یہ سارا کچھ جو ہے نا سامنے آیا، کوئی ثبوت نہیں، جس کسی نے بھی مقدمہ قائم کیا تھا ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے، اور اینڈ پہ جو ہے بڑی سبکی ہوئی جو ہے نیب کو بھی، خود ہی جو ہے نا انہوں نے قائم کیا تھا مقدمہ، خود جو ہے وہ ان کو جو ہے بری قرار دے دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملا۔ اور فیصلے میں لکھا کہ ان کی شہباز شریف یا حمزہ شہباز کی جتنی بھی جائیداد یا اثاثہ جات جو ہے وہ فریز کیے گئے تھے، ان سب کو جو ہے واگزار کیا جاتا ہے اور ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جعلی مقدمات جو ہے یہ ایسے ہی کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو جو ہے نا رہنما جو ہے قومی جو لیڈر ہیں یہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ مثال بلا مقصد جو ہے نا ایک پنجابی میں کہاوت بھی ہے، مثال بھی دی جاتی ہے، ایک ساس جو ہے اپنی بہو سے، ظاہر ہے اس کو ہر وقت جو ہے اس کی نظروں میں کھٹکتی رہتی تھی بہو، تو جب اس کو کچھ جو ہے بہو اچھا کام کرتی تھی جب تو اس کو گالیاں دینے لگی۔ ایک دن تو کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ اس سے کیوں ناراض ہیں، خفگی کا اظہار کر رہی ہیں؟ کہہ رہی ہے جی کہ یہ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو ساس کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ آٹا گوندھ رہی ہے اور یہ ساتھ میں ہل بھی رہی ہے۔ ابھی جو ہے جو دیکھنے والا تھا اس نے کہا اچھا اس کا قصور یہ ہے کہ آٹا گوندھتے ہوئے جو ہے نا، اس نے کہا ہلتی کیوں ہے؟ تو یہ اس طرح کا ابھی جو ہے بہت مشہور کیس ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے لاہور سے گھر جا رہے تھے، راستے میں پولیس آئی، انہوں نے کہا گاڑی روکو، یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی گاڑی روکو، جو ہے نا ہم نے گاڑی کی تلاشی لینی ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ گاڑی سے نکل گئی، انہوں نے کہا چابی دے، چابی دی، ڈگی میں گئے جو ہے نا پیچھے بوٹ میں، اور ڈگی کھول کے دیکھا وہاں پر جناب 2 جو ہے کپڑے چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے تھے، جو گندی ٹاکیاں ہوتی ہیں، کپڑے تھے گاڑی صاف کرنے کے لیے، پیٹرول لگا ہوا کسی میں جو ہے نا، وہ موبلائل لگا ہوا جو ہے نا، گند بڑا جو ہے نا اس میں، تو وہ دونوں ٹاکیاں اٹھا کے، دونوں کپڑے جو ہے وہ ٹکڑے اٹھا کے انہوں نے باندھ دیا جناب، اور کہتے ہیں یہ آپ کی گاڑی سے جو ہے نا ہمیں چرس برآمد کی ہے، ہم نے چرس ملی ہے۔ اس نے کہا کدھر ہے چرس؟ انہوں نے کہا دکھاتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو کپڑے ہیں ان میں جو ہے نا آپ نے چرس رکھی ہوئی تھی، آپ پر مقدمہ بن گیا، آپ جو ہے
آپ کو حراست میں لیا جائے گا. پھر جو ہے مقدمہ چلا کتنا جو ہے رانا ثناء اللہ جو ہے نا عام آدمی نہیں تھے. ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ابھی حکومت میں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. اس وقت بھی جو ہے کوئی بھی ایم پی ہو یا ایم این اے ہو تو اس کی ایک عزت ہوتی ہے. عوام نے انہیں اپنا نمائندہ جو ہے نا چنا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے کہ باتیں کر کے ان کو بے عزت کرنا یا بے توقیر کرنا کسی طرح زیب نہیں دیتا. کسی بھی حکومت کو میں کسی کی سائیڈ نہیں لینا چاہتا، نہ لیتا ہوں. تو وہ جناب مقدمہ چلتے چلتے چلا گیا اینڈ پہ جو ہے نا اسی حکومت کے دور میں جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہے اس پر جو ہے کوئی نہ کوئی چرس تھی نہ کوئی افیون تھی، اور گندے کپڑے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، وہ گاڑی صاف کرنے والے. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا بری ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے نا خواہ مخواہ اپنے ٹارچر ہی جو ہے نا پہنچانا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. ایک اور جناب خبر یہ ہے، وہ بھی ایک تو اچھی خبر مطلب اس لحاظ سے ہے یہ کہ وہ بچی جو ہے چھوٹی عمر کی ہے، جو ہندوستانی جو قید میں کشمیری رہنما ہیں یاسین ملک، ان کی جو ہے جوان سال بیٹی، اس نے خطاب کیا آزاد کشمیر اسمبلی میں. رضیہ سلطان ان کا نام ہے. تو انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ہے وہ خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو ہے انہوں نے اپنے والد کی قربانیاں، اپنے والد کے جد و جہد کو سلام بھی پیش کیا، اور وہ بیان بھی کی کہ میرے والد نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے تمام آرائش، آسانیاں، اپنا آرام جو ہے وہ قربان کر دیا، اپنی جائیداد، اپنے بیوی بچوں سے ظاہر ہے وہ دور اور ہندوستان کی جو ہے وہ قید میں ہیں، حراست میں ہیں. تو یہ تمام جو ہے نا صحبتیں انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ برداشت کی ہیں. اس کے بعد انہوں نے انڈین پرائم منسٹر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کو آپ نے بلا جواز اور غیر قانونی طور پر جو ہے وہ قید رکھا ہوا ہے، اور انہیں اس قید میں اگر کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے جو ہے نا وہ اپیل بھی کی، استدعا بھی کی، اور مطالبہ بھی کیا کہ میرے والد کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جائیں، اور میرے والد کو جو ہے انڈیا کی، ہندوستان، بھارت کی جو جیل ہے اس سے جو ہے نا آزاد کروایا جائے. تو یہ جناب انہوں نے کل خطاب کیا، اور بڑی اچھی بات ہوئی کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کو جو ہے بولنے کا موقع دیا گیا. اس کے علاوہ جناب ایک خبر یہ ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان کے آنے والے الیکشن کے لیے 42.5 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے یہ اس کی منظوری دے دی ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کے لیے یہ رقم الیکشن کمیشن کے حوالے کی جائے گی. پہلی قسط میں 10 ارب روپے جو ہے نا ان کو دیے جائیں گے پہلے مرحلے میں، اور باقی آہستہ آہستہ بعد میں جو ہے نا وہ دیے جائیں گے ان کو. یہ جو ای سی سی ہے، اقتصادی رابطہ کمیٹی، یہ اس نے جب منظوری دے دی ہے تو پھر یہ اس کے بعد جو ہے نا کابینہ میں جو ہے نا اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا اس بات کو. تو کابینہ جو ہے نا اس چیز کی جو ہے منظوری دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی الیکشن جو انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی ہوئی تھی قومی اسمبلی کے اندر، اس نے بھی اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے دی ہے اور مرتب کر لیا ہے، اور وہ اب جو ہے نا ڈسکشن اور اپروول کے لیے جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے نا اس کو جو ہے اپروو کرے گی. انفیکٹ کیا جائے، ایک طرف سے جو ہے نا معاملات سیدھے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہو جاتے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا ایک بات کرتا ہے، دوسرا جو ہے نا اس کو اپوز کرتا ہے. بعضوں کے پاس تو ریزن ہوتی ہے، بعض جو ہے وہ
جو ہے اس کو کام کو جو ہے نا اس میں تاخیر کرنے کے لیے جو ہے نا تاخیری حربے جو ہے نا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب الیکشن جو ہے ایک اور ایشو چلا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے پرانی ووٹر لسٹوں کے مطابق ہوں یا نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق ہوں۔ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ 2017 میں جو سینسس ہوا تھا مردم شماری اس کے تحت ہوئے تھے۔ اب جناب دوبارہ حال ہی میں جو ہے نا یہ مردم شماری تو کی گئی ہے لیکن اس کے رزلٹ آئے نہیں ہیں۔ اگر جب رزلٹ آئیں گے تو اس کے مطابق جو ہے نا پھر حلقہ بندیاں ہوں گی جس کو ڈی لیمیٹیشن کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ وقت درکار ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ زور دیتے ہیں کہ نومبر تک جو ہے نا الیکشن ہو جانے چاہیے۔ قانون آئین جو ہے نا یہ کہتا ہے اگر جو ہے وہ حلقہ بندیاں نہ کی گئیں تو پھر جو الیکشن آگے جا سکتے ہیں، پھر اور رولا پڑ جائے گا اور مصیبت آ جائے گی، شور مچ جائے گا جی وقت پہ الیکشن نہیں ہوئے۔ تو ان میں سب سے بڑی آج کل جو رکاوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ باقی پارٹیاں تو شاید مان بھی جائیں اور مان رہی ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے جو ہے نا پرانی مردم شماری میں ہو جائیں، لیکن وہ جو ہے نا مان نہیں رہے، کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا کسی طور پر جو ہے الیکشن میں صحیح نہیں رہیں گے، اور جو ہے نا وہ اس الیکشن کو ہم مانیں گے ہی نہیں۔ الیکشن جو ہے وہ نئی جو ہے مردم شماری اس کے مطابق جو ہے نا کیے جائیں۔ کہتے ہیں کیا ہوگا جب الیکشن جو ہے نا کہ تھوڑے سے آگے بھی ہو جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مردم شماری نئی جو ہے رزلٹ آ جائے اس کے بعد حلقہ بندیاں کریں، قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہے ہماری بڑھیں گی، کراچی کی سیٹیں جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور پرانی جو ہے مردم شماری ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے نا صرف تاخیر ہی ہو سکتی ہے، کام جو ہے نا بنتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال پیسے جناب منظور ہو گئے ہیں اور کابینہ سے اس کی جو ہے نا منظوری ہو جانی ہے، اور الیکشن جو ہے یہ پاکستانی عوام کو جو ہے نا اس میں ایک خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہے نا عنقریب جو ہے الیکشن ہو جائیں گے اور ان کی پسند کی جو ہے حکومتیں صوبوں میں بھی اور مرکز میں جو ہے وہ بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ جناب ایک عمران خان صاحب کے لیے بھی خبر ہے کہ قتل کے ایک مقدمے میں جو وہ بلوچستان میں مطلوب ہیں اس کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو 24 جولائی کو جو ہے بنفس نفیس یعنی ذاتی حیثیت میں جو ہے نا وہ طلب کر لیا ہے۔ یا افریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے ان کی درخواست کی سماعت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک وکیل تھے رزاق، یا آخری نام کا مجھے ہے شر ان کا نام ہے، اور انہوں نے ان پر عمران خان صاحب پر مقدمہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو قومی اسمبلی وغیرہ توڑی ہے تو آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے یہ غداری کے مرتکب ہوئے، تو وہ کورٹ میں جا رہے تھے، راستے میں جو ہے نا ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو ان کے بیٹے نے جو ہے وہ مقدمہ کیا ہوا ہے کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ اس قتل کے پیچھے جو ہے عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے، عمران خان ہی سرغنہ ہے اور یہ وہی قاتل ہے۔ تو یہ مقدمہ جناب وہاں پر قائم ہے۔ تو اس میں چونکہ وہ ملزم نامزد ہیں تو اپنی نامزدگی کے خلاف عمران خان صاحب نے جو ہے نا درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو جو ہے 25 جولائی کو جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب وہاں جائیں گے تو ان پہ جو ہے جو بھی ان کو ریلیف ملے گا، عدالتوں سے تو ان کو ریلیف ہی ملتا ہے، تو وہ جناب 25 تاریخ کے بعد جو ہے نا ہمیں کچھ خبر ملے گی۔ ابھی جناب آخر میں جو ہے آ جاتے ہیں سائفر معاملے پر۔ سائفر معاملے پہ حکومتی حلقوں میں جو ہے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں یا یہ بات پائی جا رہی ہے کہ سائفر معاملہ جو ہے وہ سابق پرائم منسٹر نے بڑے ہی غلط انداز میں ہینڈل کیا ہے، اور غلط ہینڈلنگ کی وجہ سے ان پر جو ہے یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمہ بنتا ہے، اور سیکرٹ ایکٹ 123 جو ہے سیکرٹ ایکٹ 123 کی شق نمبر 5 جو ہے اس کے تحت جو ہے اگر کوئی سرکاری افسر یا سرکاری عہدیدار اس چیز میں ملوث پایا جائے
تو اس کو 2 سال سے لے کے 14 سال تک جو ہے عمر قید جو ہے نا سزا ہو سکتی ہے، قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور بعض معاملات میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے اس لائن پہ جناب سوچ رہی ہے کہ قومی راز کو افشاں کرنا آج جو ہے یہ کسی طور پہ جو ہے اس سیٹ کو، خاص کر وزیر اعظم کی کے عہدے کو، یا جو شخص اس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ قومی راز جو ہے وہ افشاں کرے۔ دیکھیں نا، قومی راز کہیں جو ہے نا ہم جو ہے کسی فیکٹری میں کوئی جہاز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس دفاعی صلاحیت کیا ہے، ہم فوجی لحاظ سے کیا کچھ کر رہے ہیں، یا وزارت خارجہ جو ہے ہماری جو ہے کن لائنوں پہ کام کر رہی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت سیکرٹ ہوتی ہیں، ان کو جو ہے نا آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی شخص۔ تو اگر کوئی شخص یہ ایسے کام کرتا ہے تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ آتا ہے، اس زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سائفر معاملہ کو غلط طریقے سے چونکہ ڈیل کیا گیا، ہوا میں لہرایا، ٹرکوں پہ بیٹھ کے لہرایا، تو یہ جو ہے اس سیکرٹ ایکٹ 123 کی شق 5 کے تحت جو ہے پر مقدمہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اسی لائن پہ جو ہے نا وہ سوچ رہی ہے۔ آج انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری بھی جو ہے وہ جنگ میں جو ہے وہ چھپی ہے اسی حوالے سے، کافی لمبی چوڑی جو ہے انہوں نے ڈیٹیلز اس میں جو ہے نا یہ لکھی ہیں۔ اس کے بعد جناب اسی حوالے سے اگر گفتگو کی جائے سائفر کے حوالے سے، تو کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کل جو ہے نا ایک ٹی وی پروگرام میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا مذاکرہ ہو رہا تھا، تو بڑے زور زور سے ڈیبیٹ جو ہے نا کر رہے تھے، حصہ لے رہے تھے۔ تو ایک صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ سائفر جو ہے یہ وزیر اعظم سے گم ہو گیا، اور جو کابینہ میں سائفر کے بارے میں جو منٹس تھے، جو نوٹنگ کی گئی تھی، وہ اعظم خان صاحب سے جو ہے نا گم ہو گئی، جو پرنسپل سیکرٹری تھے۔ کل ان کا بیان آیا نا کہ میں جو نا وعدہ معاف گواہ بن جاؤں گا اور سارا قصور عمران خان صاحب کا، اور اپنا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے سائفر معاملے کو کیبنٹ میں جو ہے وہ پٹ کرنے کا، پیش کرنے کا جو ہے نا فیصلہ کیا، تو وہاں پر جو ہے نا سب لوگ تھے، تو جب کابینہ کی میٹنگ ہونے والی تو وہاں سے جو نا بیوروکریسی کے لوگوں کو جو ہے نا ہٹا دیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے یہ چلے جائیں، اور وہاں پر جو ہے پھر ظاہر ہے ڈسکشن ہے اس کے اوپر، کابینہ کے جو ہے نا اس میٹنگ کے منٹس تیار کیے گئے۔ اب جو ہے نہ وہ منٹس ملتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا، وہ اعظم خان صاحب کہتے ہیں جی مجھ سے منٹس گم ہو گئے ہیں، اور وہ سائفر کدھر ہے، وہ سائفر جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ مجھ سے گم ہو گیا۔ حالانکہ ایک پروگرام میں جاوید چودھری صاحب نے اپنے ایک ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ وہ جو سائفر ان کو دیا گیا تھا وزارت خارجہ کی طرف سے، وہ تو انہوں نے گم کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ڈائری میں رکھا تھا اور وہ وہاں سے گم ہو گیا۔ تو جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ جب یہ ایک انہوں نے انسیڈنٹ جو ہے نا وہ بتایا تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا چین گئے، وہاں پر جو ہے نا انہوں نے ایک نمائش میں جو ہے نا جہاز دے کے کچھ ہوائی جہاز جو ہے نا ایئر کرافٹ جو ہے ایئر فورس کے لیے جنگی جو ہے، تو انہوں نے چین کے پریزیڈنٹ شی سے یہ مطالبہ کیا اور یہ فرمائش کی کہ پاکستان کو ان جہازوں کی ضرورت ہے، تو یہ جہاز جو ہے پاکستان ایئر فورس کو جو ہے نا دیے جائیں۔ تو اس کے تحت جو ہے نا چائنا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تو وہ جہاز جو ہے فرسٹ انسٹالمنٹ کے طور پر جو ہے نا وہ جہاز جو ہے وہ حوالے کرنا تھا ایئر فورس کے، تو اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی تھی کامرا ایئر بیس پر، تو وہاں پر جو ہے نا سب لوگ جو ہے نا وہ شامل تھے، وزیر اعظم صاحب بھی اس میں، عمران خان صاحب بھی تھے، فواد چودھری بھی تھے، شاہ محمود قریشی بطور وزیر خارجہ یہ بھی تھے، اور جو وہاں کے بیس کمانڈر تھے اور ایئر فورس کے چیف، انہوں نے جناب یہ بھی مناسب سمجھا کہ آرمی چیف کو بھی مدعو کیا جائے، جنرل باجوہ صاحب بھی وہاں پر تھے۔ وہ سائفر جو ہے نا اس کی کاپیاں جو ہے نا 3 کاپیاں جو ہے نا وہ دی گئی تھیں، ایک جناب پرائم منسٹر کو دی گئی تھی وایا پرنسپل سیکرٹری، اور ایک جنرل باجوہ صاحب کو، اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی،
باقی کسی بندے کو نہیں پتا۔ تو ادھر جو ہے اس تقریب کے اختتام پر جو ہے جنرل عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں نے آپ سے کچھ بات تنہائی میں کرنی ہے جو ہے جنرل باجوہ صاحب سے۔ تو ان کی ملاقات ہوئی، تو باقی باتوں کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو ہے اس وقت جو ہے جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیا کہ آپ اپنے جو ہے نا آپ پر کنٹرول رکھا کریں، آپ کی زبان جو ہے یہ بہت لمبی ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کیا کریں، یہ جو ہے ایسی باتیں کر لیتے ہیں آپ کہ ہمارا جو ہے نا بعد میں ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں، بیرون دنیا میں جو ہے نا ہماری سبکی ہوتی ہے، بےعزتی ہوتی ہے، اور جو ہے نا تعلقات جو ہے نا ملک کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے یہ سائفر جو ہے جیب سے نکالا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ کیا امریکن جو ہے یہ ڈپلومیٹ نے جو ہے نا لکھا ہے، تو آپ جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا یہ سنبھل کر جو ہے نا گفتگو کیا کریں۔ کہتے نہیں یہ جو ہے سائفر جو ہے نا انہوں نے ہاتھ سے لے لیا، یہ ایسی چیزیں باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہرحال جو ہے میں ٹھیک کر لوں گا، یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے سائفر وہ لیا تو اپنی جیب میں ڈال لیا، یعنی کہ ان کے پاس سائفر کی 2 کاپیاں آ گئی تھیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی میں اس کے 2 جو ہے نا پہلو جو ہے نا وہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے وہاں پر جو ہے نا یہ کہا، بلکہ باجوہ صاحب نے یہ کہا ان کو کہ آپ جو ہے نا دیکھیں نا آپ جو ہے نا وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں، ملک کے جو ہے نا اتنے رسپانسیبل بندے ہیں، اور آپ جو ہے نا آئے روز جو ہے نا منہ سے غلط ملط باتیں جو ہے نا کہتے رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے بارے میں آپ جو ہے نا کبھی گنا، کبھی گنڈیری، کبھی کیا وہ کہتے ہیں ڈیزل جو ہے نا، یہ ایسے کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کو گالیاں جو ہے نا یہ نہ دیا کرے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی آئندہ جو ہے نا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ میں جو ہے نا انہیں آئندہ نہیں جو کہوں گا۔ تو اسی دن جو ہے انہوں نے لور دیر میں جو ہے نا جلسے سے خطاب کرنا تھا، وہاں چلے گئے۔ جلسے میں جو ہے نا جب ان کو تقریر کا موقع ملا، جب وہ آئے خطاب کرنے، تو انہوں نے سامنے سمٹ جو ہے سب کے سامنے کہہ دیا کہ جنرل باجوہ نے مجھے منع کیا تھا کہ جو ہے آپ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں، لیکن میں ڈیزل کہوں گا، میں لازمی جو ہے نا ان کو ڈیزل کہوں گا اور کہتا رہوں گا۔ جنرل باجوہ صاحب نے جب یہ ان کی تقریر سنی تو سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتے یار ہم نے جو ہے نا کیا کس بندے سے جو ہے نا وہ متھا لگا لیا، یہ مجھے بھی نہیں ہے نا اس نے معاف کیا، مجھے بھی بدنام کر دیا۔ اسی طریقے سے جب باجوہ صاحب نے یہ اس سائفر کے بارے میں بات کی تھی تو اس کا جو ہے پس منظر جو ہے اس سائفر کا جو ہے نا کیا تھا کہ امریکہ میں جو سفیر تھے اسد مجید صاحب، وہ یہاں پر ایک جو ہے نا ایف آئی اے کے زیر جو ہے نا ان کے انڈر جو ہے نا ایک جے آئی ٹی بنی تھی جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی، تو اس میں جو ہے وہ اسد مجید صاحب آئے تھے، تو وہاں انہوں نے جو بیان ریکارڈ کروایا تھا، انہوں نے کہا جی کہ 7 مارچ 2022 میری اور امریکن جو ڈپلومیٹ ہے وہاں ڈونلڈ لو، وہ ان کو میں نے لنچ پہ بلایا ہوا تھا اور انہوں نے میرے پاس آنا تھا۔ تو اسی دوران جو ہے انہیں دنوں جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں پاکستانی پرائم منسٹر یہ گئے ہوئے تھے روس کے دورے پر۔ جس دن یہ روس پہنچے اسی دن روس نے جو ہے یوکرائن پہ جو ہے نا حملہ کر دیا، اور اسی دن جو ہے نا عمران خان صاحب نے یورپی یونین کے بارے میں بھی ایک کو بیان دیا جو کچھ سخت سا جو اچھا نہیں تھا۔ تو ان چیزوں سے ایک جو ہے نا وہ تاثر ملتا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں رشین پالیسی جو ہے اس کے ساتھ اس کی بیک بھی کر رہے ہیں، اور اس کی پالیسی میں ہاں ان کے ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ امریکیوں کو ان چیزوں نے جو ہے نا اپسیٹ کر دیا، اور انہوں نے جو ہے ڈونلڈ لو نے بڑے سخت لہجے میں بس سخت الفاظ میں مجھے یہ کہا کہ دیکھیں یہ کہ جو ہے نا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کے پرائم منسٹر جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہی دنوں جو ہے چونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی چل رہی تھی، تو اس وقت جو ہے ڈونلڈ لو نے کہا کہ چلیں یہ نا ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور جو آنے والی حکومت ہے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو یہ بات تھی۔ تو
جب وہ یہاں پر آئے تو ان سے پوچھا بھی گیا اسد مجید سے کہ آپ کو جو ہے نا کہیں وہاں پر عمران خان صاحب کو کی حکومت گرانے میں کچھ سازش جو ہے نا وہ لگ رہی تھی. انہوں نے کہا جی اس میں تو سازش وغیرہ کا تو کوئی عنصر شامل نہیں تھا، نہ جو ہے نا وہ سازش ہوئی تھی. انہوں نے جو ہے چونکہ ان کا لہجہ بہت سخت تھا تو میں نے جو ہے نا یہ باتیں جو ہیں یہ یہاں پر لکھیں کہ جو ہے نا آپ کی پالیسی جو ہے وہ اچھی نہیں جا رہی اور آپ بلا سوچے سمجھے جو ہے نا غلط الفاظ جو ہے نا ان کا چناؤ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ باہر ممالک میں بیرون دنیا میں تکلیف جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتی ہے. تو یہ جناب تھا اس سائفر کا جو ہے نا معاملہ. اور عمران خان صاحب کو ویسے تو عام آدمی بھی، ہم بھی کئی جو ہے نا محفلوں میں بھی کہہ چکے ہیں، اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ زبان کو جو ہے یہ سنبھال کر ہی بات کرنی چاہیے. انگلش میں محاورہ ہے تھنک بیفور یو لیپ. تو اگر اس میں کچھ صداقت ہے اور کچھ اس میں دانشمندی اور عقلمندی بھی ہے تو اس پہ جو ہے نا عمل کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب جتنی بھی آفات آئی ہیں وہ ان کے اس وصف کے باعث آئی ہیں کہ وہ اپنی زبان کو، اپنی جذبات کو جو ہے کنٹرول نہیں کرتے. سیاست جو ہے نا اسی کا نام ہے نا، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پردے میں بھی رکھی جاتی ہیں. آپ کو غصہ ہے کسی سے، آپ نے انتقام بھی لینا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن جو ہے جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح نہیں کیا جاتا. پاکستان کی اتنی جو ہے نا معتبر اور با اثر شخصیات اور جو پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں ان کے خلاف آپ بڑے جلسوں میں، ججز کے خلاف جو ہے نا نام لے کر، جنرلز کے خلاف نام لے کر ان کو غلط ناموں سے پکارنا، سیاستدانوں کو غلط نام سے پکارنا جو ہے یہ کسی طور پہ زیب نہیں دیتا. یہ سیاست نہیں ہے. اس کو لوگ انتقام کا بھی اور بدلے کی جو ہے نا ہندی میں کہتے ہیں بھاونا، وہ جو ہے نا وہ نظر آتی ہے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جناب والا یہ تھیں آج کی خبریں. انشاءاللہ تازہ جو ہے خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.